السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیر مطالعہ سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالی نے قیامت کے قائم ہونے کے دلائل بیان فرمائے ہیں کہ جس ذات نے زمین پیدا کی، آسمان پیدا کیے، پہاڑ پیدا کیے، تمہارے جوڑے پیدا کیے، نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا، رات کو لباس بنایا، دن بنایا روزی کمانے کے لیے، اور بادلوں سے بارشیں برسائیں، زمین سے اناج، غلہ اور دانے اگائے، گھنے باغات پیدا کیے۔ جو رب یہ سارے کام کر سکتا ہے، اس کے لیے قیامت کا قائم کرنا کیا مشکل ہے؟ وہ قیامت قائم کرے گا، پھر ایک گروہ دوزخ میں جائے گا، اور جہنم سرکشوں کی طاق میں ہے، اور وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، اور جہنم کے اندر یہ سرکش زمانہ ہائے زمانہ رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہیں چکھیں گے وہ دوزخ میں ٹھنڈک اور نہ پانی، الا خمیما وغساقا، مگر گرم پانی اور پیپ۔ دنیا میں موسم کی شدت سے تنگ آ کر لوگ مختلف قسم کے مشروبات پیتے ہیں تاکہ ان کو راحت محسوس ہو، لیکن جہنمیوں کو گرم پانی ملے گا، ایسا کہ یشوی الوجوہ، چہروں کو جلا دے گا، گھونٹ گھونٹ کر کے اتارے گا، اور قریب نہیں ہوگا کہ حلق سے اتار سکے، یعنی چند قطرے بھی اگر اندر چلے جائیں گے تو اس کو اندر سے کاٹ دیں گے، اس کی انتڑیوں کو، اس کی آنتیں ریزہ ریزہ ہو کر پخانے کے راستے نکل جائیں گی۔ سورۃ الحج کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اور بہایا جائے گا ان کے سروں پر گرم پانی، پگھلایا جائے گا اس کے ساتھ جو ان کے پیٹوں میں ہے، اور ان کی کھالیں بھی جلائی جائیں گی، یعنی سارا چمڑا ادھڑ کر پاؤں سے اتر جائے گا۔ کوئی ایک قسم کا عذاب نہیں ہے جو جہنمیوں کو ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اور زخموں سے بہنے والی پیپ، اور یہ معنی بھی ہے کہ وہ پانی جس سے زخم دھوئے جاتے ہیں، اور پیپ اور خون آلودہ پانی، وہ ان کی پیاس بجھانے کے لیے ان کو دیا جائے گا۔ آج ہم اس چیز کو دیکھ نہیں سکتے، کراہت اس قدر ہوتی ہے، اور یہ ان کے لیے پیاس بجھانے کا ایک ذریعہ جو ان کو فراہم کیا جائے گا۔ جزاء وفاقا، اور بدلہ ہوگا پورا پورا ان کے اعمال کا جو انہوں نے کیے۔ اور یہ بدلہ ان کو کیوں ملے گا؟ کون سے ایسے اعمال تھے جس کا یہ بدلہ ان کو مل رہا ہے؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک وہ امید نہیں رکھتے تھے حساب کی، کہتے تھے کہ کوئی قیامت نہیں، کوئی حساب نہیں ہونا، کوئی میدان محشر نہیں لگے گا، اور پھر اس سوال و جواب کے نتیجے میں کوئی جنت جہنم نہیں جس میں ہمیں بھیجا جائے گا۔ ان کا جھٹلانا تھا جس کے سبب آج ان کو یہ عذاب مل رہا ہے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور جھٹلایا انہوں نے ہماری آیات کو، زور سے جھٹلایا۔ مثلا کوئی کہتا تھا، جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، کہ قرآن جادو ہے وَالْعِيَاذُ بِاللَّہ۔ کسی نے کہا کہ پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود گھڑ کے لائیں، کسی نے کہا کہ یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں جو ہمیں سنائے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا نہیں ہے۔ کہہ لو جو کچھ کہنا ہے، اور کر لو جو کچھ کرنا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے ہم نے کتاب میں، ہر چیز کا ہم نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، اس وقت سے لے کر اس کے فنا ہونے تک ہر چیز محفوظ ہے، جمع ہے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے مفسرین کا کہ کتاب سے مراد ہر آدمی کا نامہ اعمال ہے، اس نے جو کیا ہے وہ اس میں درج ہے، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اقرا کتابک، پڑھ اپنا نامہ اعمال۔
ہر آدمی اپنا نامہ اعمال خود پڑھے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا تھا دنیا کے اندر یا ان پڑھ تھا۔ ان پڑھ کو بھی اللہ رب العالمین اس دن پڑھنے کی قوت عطا فرمائیں گے اور وہ خود پڑھے گا اور حیران ہوگا، کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، کیا ہے اس کتاب کو میرے نامہ اعمال کو نہیں چھوڑتا؟ کوئی چھوٹی اور کوئی بڑی بات نہیں، مگر ہر ایک چیز کو اس نے سنبھال رکھا ہے، سب کچھ اس کے اندر درج ہے۔ آج دنیا میں انسان کئی نیکیاں کرتا ہے، بدیاں کرتا ہے، کئی بھلے کام کرتا ہے، کئی برے کام کرتا ہے، اسے بھول جاتا ہے۔ وہاں دماغ اس قدر مضبوط اور قوی کر دیا جائے گا کہ ہر چیز اس کے ذہن میں آ جائے گی، سب کچھ اس کو ایک فلم کی طرح سامنے چل جائے گا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم کہیں گے فذوقوا، پس چکھو تم اے مجرمو، فلن نزیدکم الا عذابا، پس ہم نے نہیں زیادہ کرنا تمہارے لیے مگر عذاب۔ یعنی اس دن مجرموں کے لیے عذاب کے علاوہ کوئی چیز نہیں بڑھائی جائے گی، اور روز بروز یہ عذاب کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ مثلا آج اگر ان کو 4 ڈگری کا تو کل 5 ڈگری کا عذاب ہوگا اور پرسوں 6 ڈگری کا۔ جس طرح مومنوں کی خوشیوں میں اضافہ ہوگا کہ آج کے پھل کی لذت اور ہے اور کل کے پھل کی لذت مزید ہوگی، اور پچھلے دن والے کی زیادہ لذت ہوگی، مقدار اور تعداد بھی بڑھتی جائے گی۔ اسی طرح کفار کے عذاب میں اضافہ ہوگا، یعنی اہل جنت کے انعامات کے اندر اضافہ ہوگا اور اہل جہنم کے عذاب کے اندر اضافہ ہوگا۔ قیامت قائم ہونے کے بعد نافرمانوں اور سرکشوں کا یہ نتیجہ ہوگا کہ اب ان کے مد مقابل پرہیزگاروں کا حال سنیے۔ فرمایا ان للمتقین مفازا، بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے۔ بہترین تقوی کفر و شرک سے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے، پھر اس چیز سے بچنا ہے جس سے شریعت نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ تو ایسے لوگ جو کفر و شرک سے لے کر کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، ان کے لیے کامیابی ہے۔ حدائق و اعنابا، اور پرہیزگاروں کے لیے باغ ہوں گے جن کی حد بندی ہوگی، اور انگور ہوں گے۔ دنیا کے انگور جنت کے انگوروں کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ وکواعب اترابا، اور نوجوان ہم عمر عورتیں ہوں گی، یعنی وہ حوریں جو وہاں پہ بطور بیویاں مومنوں کو ملیں گی وہ ان کی ہم عمر ہوں گی، اور یہ معنی بھی کرتے ہیں کہ وہ عورتیں آپس میں ہم عمر ہوں گی، اور جنتیوں پر، اہل جنت پر بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ جوان رہیں گے، 30 سال کے لگ بھگ عمریں رہیں گی۔ اور کہتے ہیں کہ طبعی اعتبار سے 30 سال کی عمر میں انسان کے اندر جسمانی قوت اپنے عروج پر ہوتی ہے، اور آدمی جب 40 سال کا ہو جاتا ہے تو قوت عقل اور دماغ مکمل ہو جاتے ہیں، اور 40 سال کے بعد قوت بدنی آہستہ آہستہ گھٹنا شروع ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین وہاں پر انسانوں کو جو جنت کے اندر پہنچائے جائیں گے ان کو 30-33 سال کی عمر عطا فرمائیں گے کہ وہ ہمیشہ جوان، ہمیشہ طاقتور رہیں گے۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ تو فرمایا نوجوان ہم عمر عورتیں ہوں گی، وکأسً دہاقا، اور پیالے ہوں گے بھرے ہوئے دودھ کے، شراب کے، شہد کے، خالص پانی کے، اور جنت کے چشموں کا ذکر بھی ہو چکا ہے۔ وہاں پہ جو شراب پلائی جائے گی وہ انسان کو بدمست نہیں کرے گی، اس کے پینے سے انسان کے سر میں درد نہیں ہوگا۔ کافور، زنجبیل، سلسبیل اور کوثر کے چشمے ہوں گے، ان ذائقوں سے آدمی کو لطف و سرور آئے گا، اور پینے کے بعد طبیعت میں اتنی سرخوشی ہوگی کہ دنیا میں کسی شے سے حاصل نہیں ہوئی ہوگی۔ اور فرمایا لا یسمعون فیہا، نہیں سنیں گے جنت میں لغون، کوئی بیہودہ بات، جیسے جھوٹ، غیبت، گالی گلوچ، دل آزاری کی کوئی بات وہاں پر نہیں ہوگی، ولا کذابا، اور نہ ہی ایک دوسرے کو کوئی جھٹلانے کی بات ہوگی۔ دنیا میں لوگ ایک دوسرے کو جھٹلاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی شعبہ زندگی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، وہ کسی نہ کسی پہلو سے ایک دوسرے کو جھٹلاتے ہوتے ہیں۔
وہ جھوٹ کہہ رہا ہے، وہ غلط کہہ رہا ہے، وہ دوسرے کو کہتا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے، لیکن وہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ سب خیر کی بات کریں گے، سب ایسی حقیقت کو اور درست بات کو بیان کریں گے کہ کوئی دوسرا ان کو جھٹلائے گا نہیں، امن کی بات ہوگی۔ جنت کے اندر ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں جزاء من ربک، یہ بدلہ ہوگا آپ کے رب کی طرف سے، عطاء حسابا، دیا ہوا حساب سے۔ اور یہاں پہ حساب کا معنی مفسرین بتاتے ہیں کہ کافی کے معنی میں آتا ہے۔ رب تعالیٰ کی طرف سے جنتیوں کو جو بدلہ ملے گا وہ کافی ہوگا۔ رب السماوات والارض، وہ رب ہے آسمان کا، آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے، فضا اور خلا ہے، اور اس میں جو کچھ ہے اس سب کا بھی رب ہے۔ اور رب کا معنی ہے پالنے والا، تربیت کرنے والا۔ الرحمن، اور رحمان ہے بہت رحم کرنے والا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ رحمان اسے کہتے ہیں جو بن مانگے دے، اور رحیم اس کو کہتے ہیں جو مانگنے پر دے۔ تو دیکھیے کتنی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے عطا فرمائی۔ وجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے دیے ہیں، زبان، آنکھیں، کان، ہاتھ، پاؤں اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے عطا فرمائے۔ اگر غور کیا جائے تو تمام ہی وہ نعمتیں جو ہمیں میسر تھیں جب ہم پیدا ہوئے، ان میں سے کسی چیز کے لیے ہم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست نہیں کی، کوئی دعا نہیں کی، کوئی اپلیکیشن نہیں دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں عطا فرمایا وہ اپنی مرضی سے عطا فرمایا اور بغیر ہمارے مانگے عطا فرمایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان کا نتیجہ ہے۔ اور پھر جب ہمیں شد بدھ حاصل ہوئی تو ہم نے بطور انسان اپنی ضروریات مانگنا شروع کی، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے حق میں جو چیز بہتر سمجھی اس کو عطا کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمی کا نتیجہ ہے۔ تو فرمایا وہ رب ہے آسمان کا، زمین کا، یعنی آسمانوں اور زمین کا، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان، وہ رحمان ہے۔ اور یاد رکھنے کی چیز یہ ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں لا یملکون منہ خطابا، نہیں مالک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات کرنے کے، گفتگو کرنے کے۔ محشر میں اللہ تعالیٰ کی سچی عدالت قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہوں گے جو اس کے لائق ہوگی۔ مخلوق بالکل خاموش ہوگی، کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ یوم یقوم الروح، روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں، کیونکہ روح القدس جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے، اور روح الامین بھی انہی کا لقب ہے۔ تمام فرشتوں کے سردار ہیں یہ۔ جبرائیل علیہ السلام بھی کھڑے ہوں گے، والملائکۃ صفا، اور باقی فرشتے بھی صف بصف کھڑے ہوں گے۔ انسان الگ کھڑے ہوں گے، جنات الگ کھڑے ہوں گے، حیوانات الگ کھڑے ہوں گے، اور عجیب منظر ہوگا، ہر ایک کو اپنے اپنے نفس کی پڑی ہوگی۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ جس آدمی کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے تیری نیکیاں اور بدیاں برابر ہیں، ایک نیکی تلاش کر کے لا تاکہ تجھے بخش دیا جائے۔ تو وہ بڑی چاہ کے ساتھ اپنے عزیز از جان دوست کے پاس جائے گا، اس سے نیکی مانگے گا، تو وہ کہے گا آج مجھ سے دور ہٹ جاؤ میرے بھائی، آج اگر میں تمہارا خیال کروں گا ممکن ہے کہ میری اپنی وہی نیکی کم ہو جائے اور میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جاؤں۔ اس کے بعد وہ اپنی ماں کے پاس جائے گا، کہے گا اتعرفنی، کیا مجھے پہچانتی ہیں؟ کہے گی ہاں تم میرے بیٹے ہو، میں نے تمہیں اٹھایا، پالا، جوان کیا۔ کہے گا آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری ایک نیکی کم ہوگی، اگر وہ مجھے مل جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ماں بھی اسے انکار کر دے گی۔ سورہ عبس پارہ نمبر 30 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنی، جس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے، اور بھاگے گا اپنی ماں سے، اور اپنے باپ سے، اور بیوی سے، اور بیٹوں سے، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہو۔ اس دن کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا الا باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر۔ تو فرمایا جس دن کھڑے ہوں گے روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور فرشتے بھی قطار اندر قطار، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، نہیں کلام کر سکیں گے مگر وہ جس کو اجازت دے گا اللہ رحمان، جس کو رحمان بولنے کی اجازت دے گا وہ بول سکے گا۔ وقال صوابا، اور وہ کیا کہے گا؟ اور وہ کہے گا درست بات،
آج دنیا میں ایسے ہوشیار قسم کے لوگ بھی ہیں جو دوسروں کو جھوٹ بول کر مطمئن کر دیتے ہیں، مگر وہاں یہ داؤ نہیں چلے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی سچی عدالت ہوگی۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ رب دلوں کے رازوں سے واقفیت رکھتا ہے، لہٰذا جو کوئی بولے گا وہ سیدھی بات بولے گا۔ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ، اور یہ دن برحق ہے، سچا ہے، انکار کی قطعی کوئی گنجائش نہیں۔ تو جب یہ حق ہے تو فرمایا فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا، بس جو شخص چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ۔ آج موقع ہے، جو کر سکتے ہو کر لو، آنکھیں بند ہونے کے بعد کچھ نہیں کیا جا سکے گا، سانس ہے تو چانس ہے، اگر کچھ نہ کیا، کفر و شرک سے باز نہ آئے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور جس دن کاٹے گا ظالم اپنے ہاتھ، کاش میں بنا لیتا اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ راستہ، مگر اس وقت کا چیخنا چلانا کسی کام کا نہیں۔ تو فرمایا پس جو شخص چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، بے شک ہم نے تمہیں ڈرایا ہے قریبی عذاب سے۔ یوم ینظر المرء، جس دن دیکھے گا آدمی ما قدمت یداہ، جو آگے بھیجا ہے اس کے ہاتھوں نے، نیکی اور بدی جو بھی کی ہے سب سامنے ہوگی۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کہے گا کافر یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں ہوتا مٹی۔ یہ بات توجہ طلب ہے، قیامت والے دن حساب تو جانوروں کا بھی ہونا ہے، لیکن حساب کتاب کے بعد جانوروں کو اللہ تعالیٰ خاک بنا دیں گے، مٹی میں مٹی کر دیں گے، باقی سب کو مٹی میں ملا دیا جائے گا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، ایک تفسیر یہ ہے اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ کافر سے مراد کافر اعظم ہے، اور کافر اعظم ابلیس لعین ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا اور اس نے انکار کر دیا۔ کس چیز نے روکا تمہیں کہ تم نے سجدہ نہیں کیا جب میں نے تمہیں حکم دیا؟ اس موقع پر ابلیس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، یعنی میں آدم سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے اور اس کو پیدا کیا ہے مٹی سے، میں خاکی کو سجدہ کیوں کروں؟ لیکن اس دن ابلیس یہ کہے گا کہ میں بھی مٹی ہوتا، کاش آج میں بھی خاکیوں کے ساتھ کسی عہدے پر ہوتا، کاش کہ میں بھی مٹی ہوتا اور درجے پاتا۔ تو کافر سے مراد کافر اعظم یعنی ابلیس لعین شمار کیا ہے بعض مفسرین کرام۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین سیکھنے، سمجھنے، بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔